اور پھر اس کے بعد انسداد فواحش کے 3 اصول ذکر فرمائے، بے حیائی کو کیسے معاشرے سے ختم کیا جائے، زنا کو کیسے ختم کیا جائے۔ پہلا کام ہے پہرہ داری دو، پہرہ لگایا کہاں پر؟ جب اپنے بھائیوں کے گھروں میں داخل ہوا کرو تو بلا اجازت مت داخل ہوا کرو، یہاں سے نگاہ غلط اٹھتی ہے، بے حیائی کی طرف ذہن جاتا ہے۔ اس لیے احکام بتائے، گھر میں دستک دے کے داخل ہوا کرو، گھر میں دستک دے کے سلام کر کے اجازت لے کر داخل ہوا کرو۔ آج کون اس کا اہتمام کرتا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، عام طور پر دوسروں کے گھروں میں داخل ہوتے وقت بیل بجاتے ہیں، ٹھیک ہے، بجانا چاہیے۔ اپنا جو گھر ہے آپ کا، جس میں آپ رہتے ہیں، وہاں آپ کی بھابھی، آپ کی چچی، آپ کی ممامی، غیر محرم رشتے ہیں، وہاں پر بھی اجازت لے کر داخل ہونا لازم اور ضروری ہے۔ جب تک اندر سے جواب نہ آئے نہ جایا جائے۔ اور وہ گھر جہاں آپ کے محرم رشتے ہیں، وہاں پر بھی اجازت لینی چاہیے، کم از کم کچھ کھنکار تھوڑی دیر کی کرو تاکہ اندر والوں کو، خواتین کو پتہ چلے کہ یہ آیا ہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول، میں اور میری ماں ہم دونوں رہتے ہیں، میں اجازت لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اجازت لے کے جاؤ، اطلاع کر کے جاؤ کہ تم اندر آ رہے ہو۔ اللہ کے رسول میں اور میری ماں ہیں، فرمایا پھر بھی اجازت لو۔ کہا میں اور میری ماں ہیں، کہا تم چاہتے ہو اپنی ماں کو ننگی حالت میں دیکھو؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، کہا پھر اجازت لے کے جایا کرو۔ تو یہ احکام اس لیے سمجھائے۔ ایک شخص آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ اندر بیٹھے ہوئے، ایک لوہا سا تھا جس سے آپ کھجلی کر رہے تھے اپنی کمر مبارک پر۔ ایک آدمی آیا، اندر اجازت لے کے داخل ہوا، تو اس بعد میں کہنے لگا میں آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ کھجلی کر رہے تھے، دروازے کے کیواڑ سے میں نے دیکھا۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے پتہ چلتا کہ تو دیکھ رہا ہے تو میں یہ مار کر تیری آنکھ پھوڑ دیتا۔ کسی کے گھر میں کیوں جھانکتے ہو؟ کیوں کسی کے پوشیدہ حالات کو پتہ کرتے ہو؟ کیوں کسی کی ٹوہ میں پڑتے ہو؟ گھر کا معنی ہی سکون ہے، سکون ہے گھر کا، اور سکون آپ نے تو اس کا خراب کر دیا۔ گویا کہ اگر ایک آدمی کیواڑوں سے جھانک جھانک کے دیکھ رہا ہے تو سکون تو تباہ کر دیا اس نے۔ تو اس لیے فرمایا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لیا کرو۔ دوسرا اصول سمجھایا، نگاہوں پر پردہ ڈالو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ ایمان والی عورتوں سے بھی کہیں کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور ایمان والیوں کو یہ کہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر چادریں ڈالا کریں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہروں پر چادریں ڈالا کریں۔ آپ نے فرمایا مجھے معراج میں ایک عورتوں کی جماعت دکھائی گئی جن کو بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا گیا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا جن کے بال دنیا میں کھلے رہتے ہیں، غیر محرم دیکھتے۔ کچھ کو سینے سے، چھاتیوں سے باندھ کر لٹکایا گیا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا جن کی چھاتیاں ننگی رہتی تھی۔ کچھ کی زبانوں سے پکڑ کے لٹکایا ہوا ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو زبان درازی کیا کرتی تھی۔ یہ باتیں گھر میں خواتین کو بتاؤ، اپنی خواتین کو پردے کا حکم دو، بغیر حجاب اور پردے کے گھروں سے مت نکلیں، اللہ کے احکام کی پیروی کرو، بغاوت نہ کرو اللہ پاک کے حکموں کے ساتھ۔ اور پھر عورت کی مجلس بتائی کہ آپ اپنی زینت کو کہاں ظاہر کر سکتی ہو۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، ہاں اپنی زینت شوہر کے سامنے ظاہر کرو، شوہر کے سامنے آ سکتی ہو، اپنے سسر کے سامنے آ سکتی ہو، اور اپنے شوہر کے بیٹے جو دوسری بیوی سے ہوں ان کے سامنے آ سکتی ہو، اپنے بیٹوں کے سامنے آ سکتی ہو، اور اسی طرح سے او ابناء بعولتہن او اخوانہن، اپنے بھائیوں کے سامنے، اور اسی طرح سے بھتیجوں کے سامنے، بھانجوں کے سامنے، خواتین کے سامنے۔ یہ تمہاری مجلس ہونی چاہیے۔ تمہاری مجلس غیر محرم نہیں ہے کہ غیر محرم کے ساتھ تم بات کرو اور خوب مزے لے لے کے تم بات کرو، اور غیر محرم سے تم بات کرو اور اس میں تمہیں کوئی حجاب نہ ہو۔ اسلام اس چیز سے روکتا ہے۔ یہ عورت کو حکم دیا گیا ہے، یہ سورہ نور گھر میں سکھانے کی ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ تم غیر مسلم عورتوں کے سامنے بھی اپنے زینت کے اعضاء مت کھولو۔ غیر مسلم عورتوں کے سامنے کیوں؟ غیر مسلم جب تمہاری زینت عورتیں، غیر مسلم عورتیں جب وہ تمہارے زینت کے اعضاء دیکھیں گی تو اپنے شوہروں کے سامنے، کافروں کے سامنے جا کے تذکرہ کریں گی، اور ان کے دلوں میں تمہارے خلاف برائی پیدا ہوگی۔ تو اس سے یہ حکم پتہ چلتا ہے کہ اگر تمہاری بیوی کسی اور عورت کا حسن لا کر تمہارے سامنے بیان کرتی ہے، جائز نہیں ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے۔
یہ احکام سکھانے کے. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، سارے اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور تیسرا اصول یہ سمجھایا انسداد فواحش، معاشرے سے بے حیائی کو ختم کرنے کا بڑا بہترین اصول ہے. وہ کیا؟ مرد کے اندر اللہ نے ضرورت رکھی ہے، عورت کے اندر اللہ نے ضرورت رکھی ہے. جیسے کھانا پینا انسان کی ضرورت اور فطرت ہے، سونا انسان کی ضرورت اور فطرت ہے. اگر ایک آدمی کو نیند ہے تو اس کی نیند اور تھکان دور ہوگی نیند ہی سے. ایک آدمی کو اگر بھوک ہے اور پیاس ہے تو اسے پانی کی ضرورت ہے، اسے کھانے کی ضرورت ہے. مرد جب بالغ ہوتا ہے، بچی جب بالغ ہوتی ہے تو یہ اس کی ضرورت ہے، یہ اس کی ضرورت ہے. فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ کہ بے نکاحوں کے نکاح کراؤ. اس میں تم تاخیر نہ کرو، بے نکاحوں کے نکاح کراؤ. سوال یہ ہے کہ کیسے نکاح کرائیں؟ ابھی تو بیٹا کما نہیں رہا ہے، ابھی تو پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا، ابھی تو ایسا ہے ویسا ہے، کیسے نکاح کرائیں؟ ان یکونوا فقراء، اگر تمہاری نیت پاک دامنی کی ہے، اگر فقیر ہیں، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کرے گا، اللہ اپنے فضل سے غنی کرے گا. اور ان مردوں کو یہ حکم ہے کہ وہ مرد جو نکاح کی استطاعت جب تک نہیں رکھتے تو پاک دامن بن کر رہیں، روزے رکھیں. حدیث پاک میں صاف آیا یا معاشر الشباب، اے جوانو، من استطاع منکم الباہ، جو تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، اور نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے. روزے سے انسان کی قوت دب جاتی ہے، گناہ سے آدمی بچ جاتا ہے. تو اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، اپنے ایمان کو خراب نہ کرو، اپنے ایمان کو تباہ نہ کرو. اپنے رب کو ناراض کرنا اس دنیا کی وجہ سے، یہ دنیا کی نظروں کی وجہ سے اور اس دنیا کے حسن کی وجہ سے اپنے رب کو ناراض کرے. ایک جوان جس نظر سے، جس آنکھ سے قرآن کو دیکھا، جس آنکھ سے بیت اللہ کو دیکھا، جس آنکھ سے اللہ کے بندوں کا دیدار کیا، اب اس آنکھ کو بے حیائی میں استعمال کرے. اس آنکھ کے لیے ختم ہو جانا چاہیے. وہ آنکھ اس بات کے قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ پاک کا کلام اب دیکھے. اور جو آدمی اس دنیا کے اندر اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے نہیں روکتا، قیامت کے دن اللہ کے دیدار سے محروم ہے. وہ اللہ کے نبی کے دیدار سے محروم ہے، لذتوں سے محروم ہے. جس نے اپنے کان کو بے حیائی سے نہ روکا وہ آخرت کی لذتوں کے سننے سے محروم ہے، اللہ کا کلام سننے سے محروم ہے. تو اس لیے اپنے معاشرے میں پاک دامنی کو پیدا کرنے کی کوشش کی جائے.